کنگ کوبرا کی حالت واقعی بے حد خراب تھی۔ وہ اس وقت ایک طویل و عریض میز کے پیچھے اونچی نشست کی کرسی پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے کرسی کی نشست پر گدے کی بجائے تیز نوکوں والی سلاخیں نصب کر دی گئی ہوں۔ اس کا چہرہ مسخ ہونے کی حد تک بگڑا ہوا تھا۔ سامنے میز پر ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر پڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی بات کرنل بشمورے سے ہوئی تھی۔ اب ٹرانسمیٹر خاموش پڑا ہوا تھا اور وہ بار بار مٹھیاں بھیج بھیج کر ٹرانسمیٹر کی طرف دیکھتا۔ اسے دراصل اس ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کی طرف سے کال کا انتظار تھا جسے اس نے لیڈی سندرتا کے خاتمے کے لیے بھیجا تھا۔ پہلے عمران اس کی قید سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب پوری سیکرٹ سروس نکل گئی تھی۔ ادھر بالمورا کا خاتمہ ہو گیا۔ اس طرح وہ مکمل طور پر شکست کھا چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کرنل بشمورے کافرستان کا خصوصی ایجنٹ ہے اور جب کرنل بشمورے اس کی پے در پے شکست کی اطلاعات کافرستان بھیجے گا تو شاید اسے وہاں سے سزا دینے کا حکم آ جائے۔ سالومن تنظیم کا مکمل کنٹرول کافرستان کے ہاتھ میں ہی تھا جو کرنل بشمورے کے ذریعے اسے ہدایات دیتے تھے۔ وہ کافرستان کی طرف سے کوئی بات ہونے سے پہلے کم از کم لیڈی سندرتا کو ٹھکانے لگا دینا چاہتا تھا۔ ویسے اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی تھی کہ وہ علی عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو بھی عبرتناک سزائیں دے گا تاکہ اس کی ساکھ بحال ہو سکے۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حکومت شری ٹنکا کے خلاف تمام کارروائیاں روک کر اپنی پوری طاقت عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خلاف جھونک دے گا۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر کا بلب آن ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ اس نے چونک کر فریکوینسی میٹر کو دیکھا۔ کال ہیلی کاپٹر پائلٹ کی طرف سے ہی تھی۔ اس نے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو پی ڈی پائلٹ کالنگ باس اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی ٹرانسمیٹر سے آواز سنائی دی۔ یس کنگ کوبرا اٹینڈنگ، رپورٹ دو، اوور۔ کنگ کوبرا نے پوری طرح چیختے ہوئے کہا، سر لیڈی سندرتا جیپ میں فرار ہو رہی تھی کہ ہم نے شیلنگ کر کے جیپ تباہ کر دی۔ لیڈی سندرتا جیپ کے ساتھ تباہ ہونے سے تو بچ گئی لیکن وہ ایک درخت سے ٹکرا کر بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ اس کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے۔ اب مزید کیا حکم ہے؟ اسے وہیں گولی مار دی جائے یا اسے ہیڈ کوارٹر لایا جائے، اوور۔ پائلٹ نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، اوہ تو وہ کتیا ابھی زندہ ہے، ٹھیک ہے اسے اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ میں پہلے تو خود اس کی بوٹیاں نوچوں گا پھر اس کی لاش کو کتوں سے نچواؤں گا۔ لے آؤ اسے میرے پاس فوراً، اور سنو پیراڈائز پوائنٹ میں جا کر وہاں سے سائنسدان بالمورا کی لاش بھی ساتھ اٹھا لاؤ۔ باقی آدمیوں کی لاشیں وہاں سے نکال کر جنگل میں پھینک دینا، سمجھ گئے، اوور۔ کنگ کوبرا نے چیخ چیخ کر حکم دیتے ہوئے کہا، یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی باس، اوور۔ دوسری طرف سے پائلٹ کی آواز سنائی دی، اوور اینڈ آل۔ کنگ کوبرا نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا۔ ابھی اس نے ٹرانسمیٹر بند ہی کیا تھا کہ اچانک ٹرانسمیٹر سے ایک بار پھر سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ کنگ کوبرا بری طرح چونک پڑا۔ اس نے چونک کر فریکوینسی میٹر دیکھا تو ایک بار پھر چونک پڑا کیونکہ فریکوینسی کے مطابق کال کرنل بشمورے کے ہیڈ کوارٹر ٹرانسمیٹر سے کی جا رہی تھی کیونکہ دونوں ٹرانسمیٹر کو وائرلیس کے ذریعے خصوصی طور پر لنکڈ کیا گیا تھا تاکہ کنگ کوبرا اور کرنل بشمورے ایک دوسرے کی کالوں سے باخبر رہیں۔ یہ خفیہ طریقہ تھا جسے کافرستانیوں نے استعمال کیا تھا تاکہ اگر ٹرانسمیٹر غلط ہاتھوں میں استعمال ہونا شروع ہو جائے تو دوسرے فریق کو فوراً پتہ چل جائے۔ گو آج تک ایسا موقع تو نہ آیا تھا لیکن اب پہلی بار کنگ کوبرا دیکھ رہا تھا کہ کرنل بشمورے کے ٹرانسمیٹر سے کال کسی نامعلوم فریکوینسی پر کی جا رہی تھی۔ یہ ایسی فریکوینسی تھی جس کے متعلق وہ کچھ نہ جانتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کی سائیڈ میں لگا ہوا ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ اس بٹن کے دبنے کے بعد اب وہ آسانی سے ہونے والی کال سن سکتا تھا لیکن وہ جواب نہ دے سکتا تھا اور نہ
کال کرنے والوں کو اس کا علم ہو سکتا تھا۔ البتہ وہ اس بات پر حیران ضرور تھا کہ کرنل بشموریہ کو ٹرانسمیٹروں کی اس خصوصیت کا بخوبی علم تھا، پھر وہ کسی نئی فریکوینسی پر کال کرنے کے لیے یہ خصوصی ٹرانسمیٹر کیوں استعمال کر رہا تھا؟ لیکن دوسرے لمحے وہ ایک نئی آواز سن کر چونک پڑا۔ ہیلو ہیلو، پرنس کالنگ بلیک زیرو اوور۔ بولنے والے کا لہجہ اس نے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ یہ پرنس کون ہے جو کرنل بشموریہ کے اس خصوصی ٹرانسمیٹر سے بات کر رہا ہے؟ کنگ کوبرا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یس، بلیک زیرو اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد ایک اور آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ سپاٹ تھا۔ بلیک زیرو، تم نے کووں کی زندگی پر جو فلم بنائی تھی اس کا پہلا حصہ تو خراب نکلا، لیکن پھر وہ سنبھل گئی ہے۔ دوسرا حصہ کس لوکیشن پر بنایا جائے گا؟ اوور۔ پرنس کا لہجہ بھی بالکل سپاٹ اور سرد تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی مشین سے ڈھلی ڈھلائی ایک جیسی آواز نکل رہی ہو۔ اس میں قطعاً انسانی لہجے جیسا زیرو بم محسوس بھی نہ ہوتا تھا۔ اوہ مسٹر پرنس، ڈائریکٹر موجود نہ تھا، اس لیے مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔ دوسری لوکیشن آپ خود ڈائریکٹر کو سمجھا دیں، چیف آف کنٹری کے پرسنل سیکرٹری نے انتظامات کرنے تھے۔ اوور۔ بلیک زیرو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھا دوں گا۔ یہاں کووں کی فلم کا ڈائریکٹر اچانک مر گیا ہے اور میں نے فی الحال یہاں کی ڈائریکٹرشپ بھی خود ہی سنبھال لی ہے۔ میرا خیال ہے دونوں کام اکٹھے کر کے فلم تیار کر لیں گے۔ اوور۔ پرنس کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال فلم فوری طور پر مکمل ہونی چاہیے کیونکہ مارکیٹ کی فوری ڈیمانڈ ہے۔ اوور۔ اوکے، اوور اینڈ آل، پرنس کی طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر کا بلب بجھ گیا اور وہ بے جان ہو گیا۔ کنگ کوبرا نے ہاتھ بڑھا کر بٹن تو آف کر دیا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات جیسے مجسم ہو کر رہ گئے تھے۔ اس عجیب و غریب بات چیت کا ایک لفظ بھی اس کے پلے نہ پڑا تھا۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا کہ یہ کیا چکر ہو سکتا ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ اسے خیال آیا تھا کہ یہ عجیب و غریب گفتگو کوڈ ہی ہو سکتی ہے۔ اس نے جلدی سے میز کے کناروں پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ راجندر کو بھیجو فوراً، کنگ کوبرا نے چیخ کر کہا اور نوجوان تیزی سے واپس مڑ گیا۔ راجندر کافرستانی تھا، وہ کوڈ حل کرنے کا خصوصی تربیت یافتہ تھا، اس لیے کافرستان والوں نے اسے یہاں خصوصی طور پر بھیجا ہوا تھا کہ وہ یہاں تنظیم کے افراد کو کوڈ اور اس سے متعلقہ معاملات کو ٹریننگ دے سکے۔ اس لیے اسے کوڈ کا خیال آتے ہی راجندر کا خیال آ گیا تھا کہ وہ شاید اس عجیب و غریب گفتگو کا مطلب اسے سمجھا سکے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کا انداز فلسفیوں اور پروفیسروں جیسا تھا۔ جناب، آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے؟ آنے والے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ راجندر، یہاں بیٹھو۔ ابھی ایک عجیب و غریب گفتگو سامنے آئی ہے۔ میرا خیال ہے یہ کوئی کوڈ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید تم اس کا مطلب سمجھ سکو، کنگ کوبرا نے کہا۔ آپ کے پاس اس گفتگو کا ٹیپ ہے؟ راجندر نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ٹرانسمیٹر پر گفتگو ہوئی ہے، اس میں ٹیپ ہے، ٹھہرو میں سنواتا ہوں، کنگ کوبرا نے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کی ایک ناپ گھمائی اور پھر اسے ایڈجسٹ کر کے ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ٹرانسمیٹر سے دوبارہ پرنس کی آواز نکلی۔ ہیلو ہیلو، پرنس کالنگ بلیک زیرو اوور۔ اور راجندر یہ آواز سنتے ہی بری طرح چونک پڑا، لیکن وہ گفتگو کو خاموشی سے سنتا رہا۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو کنگ کوبرا نے بٹن آف کر دیا۔ اسے دوبارہ سنوائیے، راجندر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور کنگ کوبرا نے ناپ گھما کر دوبارہ ایڈجسٹ کی اور پھر بٹن دبا دیا۔ گفتگو دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس بار راجندر نے جیب سے ایک چھوٹی سی کاپی اور پینسل نکال کر اسے تحریر کرنا شروع کر دیا۔ کچھ سمجھ میں آئی؟ تم چونکے کیوں تھے؟ کنگ کوبرا نے بٹن آف کرتے ہوئے راجندر سے پوچھا۔ ایک منٹ جناب، میں ابھی بتاتا ہوں، راجندر نے کہا، اور وہ بار بار زیر لب لکھی ہوئی گفتگو کو دہرانے لگا۔ ٹھیک ہے جناب، یہ واقعی کوڈ گفتگو ہے،
لیکن یہ کوڈ ان لوگوں کا خود ساختہ ہے، کوئی بین الاقوامی کوڈ نہیں ہے۔ اور میں سر چونکا اس لیے تھا کہ پہلے پرنس کی آواز سنتے ہی مجھے پاکیشیا کے پرنس آف ڈھم کا خیال آ گیا تھا، لیکن اس کا لہجہ ایسا نہ تھا، اس لیے خیال بدلنا پڑا۔ پاکیشیا کا پرنس آف ڈھم، یعنی تمہارا مطلب ہے علی عمران؟ کنگ کوبرا بری طرح اچھل پڑا۔ یس سر، علی عمران ہی اپنے آپ کو پرنس آف ڈھم کہلاتا ہے۔ میں یہاں آنے سے پہلے کافرستان سیکرٹ سروس سے متعلق تھا تو ہمارے چیف شاگل کے ساتھ اس کا کئی دفعہ ٹکراؤ ہو چکا ہے، انتہائی خطرناک ترین آدمی ہے۔ راجندر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، یہ یقیناً وہی علی عمران ہی ہے۔ کرنل بشموری نے اسے اپنے پاس قید رکھا ہوا ہے، لیکن جس طرح وہ یہاں آسانی سے فرار ہو گیا تھا، اس طرح یقیناً اس نے کرنل پر بھی قابو پا لیا ہوگا۔ بہرحال بات چیت سے تم کیا سمجھے ہو؟ کنگ کوبرا نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ علی عمران یہاں قید ہے؟ اس جیسا آدمی تو اپنی مرضی کے بغیر ایک لمحہ کے لیے بھی قید نہیں ہو سکتا۔ اس بار حیرت سے اچھلنے کی باری راجندر کی تھی۔ تم اسے چھوڑو، تم بات چیت کے متعلق بتاؤ، کنگ کوبرا نے کہا۔ جناب، جہاں تک میں سمجھاؤں، یہ پیغام دیا گیا کہ جس مشن پر کام ہو رہا تھا اس میں ابتدائی طور پر ناکامی ہوئی ہے، لیکن بعد میں صورتحال سنبھل گئی ہے اور اب مشن کے دوسرے حصے پر کام شروع کیا جانے والا ہے۔ اور جناب، چونکہ کال یہاں سے ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ شری لنکا کے صدر مملکت کے پرسنل سیکرٹری اس مشن کے انتظامات کر رہے ہیں، اور آخری بات کا اس پیرائے میں یہی مطلب نکل سکتا ہے کہ علی عمران نے یہاں کسی کے مرنے پر چارج سنبھال لیا ہے۔ راجندر نے کہا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، اب سمجھ گیا، ساری بات سمجھ گیا۔ علی عمران کرنل بشموری کے پاس قید تھا، اور کرنل بشموری کے خصوصی ٹرانسمیٹر کو استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ عمران نے کرنل بشموری کو قتل کر دیا ہے، اور اب کرنل بشموری بن کر اس نے یہاں کی سیکرٹ سروس کا چارج سنبھال لیا ہے، اور یہ تو انتہائی خطرناک صورتحال سامنے آئی ہے۔